السلام علیکم دوستو. آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، جو اسلام کی تاریخ میں بہت زندہ دل حکمران رہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے حالات و واقعات میں سب سے اہم اور قابل توجہ بات ان کا غیر مذہب والوں سے سلوک ہے. اس سلسلے میں آپ اسلام کا ہو بہو عکس تھے. اسلام نے غیر مذہب والوں سے جیسا طرز عمل اپنانے کو کہا ہے ویسا ہی ان سے آپ کا سلوک تھا. ایک دفعہ حمص کے ایک عیسائی نے ان کے پاس شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے. قرآن کی روح سے میرا فیصلہ کیجیے. اگرچہ عباس کے پاس اس زمین کی ملکیت کا تحریری ثبوت موجود تھا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کہہ کر کہ خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے، زمین عیسائی کو دلوا دی. بنو امیہ کے جتنے حکمران بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے گزر چکے تھے، انہوں نے ملک میں زمینوں کا ایک بڑا حصہ اپنے خاندان والوں کو جگیر کی صورت میں بخش دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے یہ زمینیں ان کے اصل مالکوں کو واپس کرنے کا ارادہ کیا. تمام خاندان والوں نے اس کی مخالفت کی. ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ بغاوت نہ کر دیں، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے فیصلے پر قائم رہے، حتیٰ کہ کچھ جاگیریں جو آپ کے اپنے قبضے میں تھی وہ بھی واپس کرنے کا حکم دے دیا. آپ کے ایک چہیتے غلام نے اس اقدام پر آپ کو اپنے بال بچوں کا احساس دلانے کی کوشش کی. ان کا گزر کیسے ہوگا؟ لیکن آپ کا جواب تھا کہ ان کا مالک خدا ہے. چنانچہ آپ نے مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے خاندان کی زمینیں لوگوں کو واپس کر دیں اور ان کی ملکیت کو کینچی سے کتر کتر کے ضائع کر دیا. خاندان بنو امیہ کے اعمال نامے میں سب سے زیادہ تباہ کن اور قوم کو برباد کر دینے والا حکم یہ تھا کہ اس خاندان کے 5ویں خلیفہ عبد الملک نے تخت پر بیٹھتے ہی صادر فرمایا تھا کہ کسی شخص کو میری کسی بات پر اعتراض کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا. اگرچہ اس کے باوجود بعض حق گو اور آزادی پسند عربوں کی زبانیں بند نہ کی جا سکی، لیکن اس حکم سے کافی فرق پڑا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، بلکہ دو نہایت دیانتدار اور راست باز اشخاص کو مقرر کیا کہ عدالت میں وہ جب بھی فیصلہ کریں تو ان کے پاس موجود رہیں اور غلطی پر فوراً ٹوک دیں. چنانچہ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو اس قدر جرات ہو گئی تھی کہ وہ نہایت بے باکی سے آپ کے قول و فعل پر اپنی بے لاگ رائے کا اظہار کر دیا کرتے تھے. مسلمہ بن عبد الملک خاندان بنو امیہ کا دست راست اور اس کی قوت و طاقت کی علامت خیال کیا جاتا تھا. اس نے ایک گرجا گھر کے منتظرین کے خلاف دعویٰ دار کر دیا. عدالت میں گرجا گھر کے منتظرین جو عیسائی تھے قاعدے کے مطابق کھڑے. بنو امیہ کے خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے غرور و تکبر میں بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا. عمر بن عبدالعزیز نے نہ صرف اسے عیسائیوں کے برابر کھڑا کیا بلکہ مقدمے کا فیصلہ بھی اس کے خلاف کیا. عمر بن عبدالعزیز کی حکومت مساوات جمہوریت کے اس سنہری اصولوں پر قائم تھی کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی کسی پر ترجیح حاصل نہیں تھی. عمر بن عبدالعزیز اس اصول کے اطلاق صرف ملکی امور پر نہیں بلکہ اپنے رہن سہن اور اپنے ذاتی زندگی پر بھی کرتے تھے. وہ خود ایک درہم دے کر کسی لنگر کھانے سے کھانا کھا لیتے جو کہ عام مسلمانوں کے لیے تھا. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے. فرمایا کہ میرے پاس ہے ہی کیا جس کی وصیت کروں. حالانکہ بنو امیہ کے دوسرے خلفاء کی دولت مندی اور امارت کا یہ حال تھا کہ ہشام بن عبد الملک کے ترکی میں سے اس کے بیٹے کو نقد رقم جو وراثت میں ملی وہ 1,10,00,000 دینار تھی. لیکن عمر بن عبدالعزیز نے صرف 17 دینار چھوڑے، جن میں سے 7 ان کے کفن دفن پر خرچ ہو گئے اور باقی 10 دینار ان کے ورثہ میں تقسیم ہوئے. غرضیکا ان کی حکومت اسلامی اصولوں کا صحیح نمونہ تھی. جی ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے رہن سہن، اپنے عوام اور اپنے خاندان کا خیال کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے بادشاہت کے عیش و عشرت